السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وَهُوَ اور وہی اللہ اللہ تعالیٰ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم پوشیدہ تمہارا، وجہرکم اور ظاہر تمہارا، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، تکسبون تم کماتے ہو۔ هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اور وہی اللہ تعالی آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان میں معبود ہے۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں معبود ہے۔ بحوالہ تفسیر اسر التفاسیر۔ اس سے مراد ہے کہ آسمان اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارتے ہیں اور اسی سے رغبت، شوق اور ڈر سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بجز کافر جنوں اور انسانوں کے کہ وہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں۔ فرمایا، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 84۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمان والوں اور زمین والوں کا معبود ہے۔ بحوالہ تفسیر مختصر ابن کثیر۔ آسمان والے یعنی مقرب فرشتے اور زمین والے یعنی انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین سب اس کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یعلم سرکم وجہرکم وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، سو تمہارے رب ہی کا حق ہے کہ تم اس کی حمد کرو اور تم پر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت واجب ہے۔ سو تمہارے رب ہی کا حق ہے کہ تم اس کی حمد کرو اور تم پر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت واجب ہے۔ بحوالہ تفسیر جامع البیان۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس کی نافرمانی سے بچو اور ایسے اعمال میں رغبت کرو جو تمہیں اس کے قریب کر دیں اور اس کی رحمت کا مستحق بنا دیں، اور ایسے اعمال سے بچو جو تمہیں اس سے اور اس کی رحمت سے دور کر دیں۔ بحوالہ تفسیر تفسیر سعدی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے، یعنی خیر و شر اور صلاح و فساد کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے، یعنی خیر و شر اور صلاح و فساد کو وہ جانتا ہے۔ بحوالہ تفسیر اسر التفاسیر۔ وہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، یعنی ان کے خیر اور شر کو وہ تمہیں اس کے مطابق جزا دے گا۔ بحوالہ تفسیر تفسیر منیر۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی،
اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔